لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت موریشس کے اس عشرہ زینبیہ 1445 ہجرہ یعنی 2023 کی آج آخری مجلس ہے. اور اگرچہ میں نے کل رات کو یہ عرض کیا تھا کہ ورکنگ ڈے میں ڈے ٹائم کی مجلس مومنین اس طرح نہیں آ پاتے ہیں، اس لیے جو بھی اس عشرہ زینبیہ کا میرا ٹاپک یا سبجیکٹ تھا وہ کل میں نے کمپلیٹ کر دیا تھا، لیکن اس میں ایک چیز ابھی رہ گئی ہے اور وہ آج بیان کرتے ہوئے 40 ڈے کا میسج آپ کو پہنچانا. قرآن کریم کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ایک آیت تو وہی شیطان کے بارے میں ہے کہ خبردار ڈونٹ فالو دا فوٹ اسٹیپ آف شیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروں کے نشان نقش قدم پہ نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین. دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ کبھی ایک بہت چھوٹی سی آرمی، ایک چھوٹا سا گروپ غلبت فئۃ کثیرہ، ایک بہت بڑے گروپ یا بہت بڑی آرمی یا بہت بڑی پاور کو شکست دے دیتا باذن اللہ، جب اللہ کا اذن. اور تیسری آیت تو آپ مجلس کے آخر میں علماء سے سنتے ہیں، سورہ شعراء کی لاسٹ آیت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ظلم کرنے والوں یاد رکھو کہ بہت جلد تمہیں پتا چلے گا کہ کتنی بڑی چینج آ رہی. اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آج تم اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھ رہے. شہزادی زینب خطاب کر رہی ہے عمر ساتھ سے کہ رسول کا بیٹا تیرے سامنے مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہوا. اب وہ بے حیا بے غیرت ہنس رہا. لیکن قرآن کا اعلان ہے کہ یہ ظلم کرنے والے بہت جلد دیکھیں گے. ویری سون سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور یہ وہ آیت ہے، یہ سورہ شعراء کی لاسٹ آیت وہ آیت جو اگر ایک یونیورسل ٹروتھ ہے آدم سے لے کے قیامت ہے، ہر ظلم کرنے والے کے لیے میسج. لیکن خاص طور پہ یہ آیت کربلا کے واقعے کے بعد کئی مرتبہ ریپیٹ کی ہے. کیسے؟ آپ روایت میں سنتے کہ جب اہل بیت کا، اسیروں کا، قیدیوں کا قافلہ کوفے سے شام جا رہا تھا. اب وہ دن آیا ہے کہ جب یہ شام سے واپس آ رہا ہے. دیکھیں جب یہ قافلہ شام جا رہا تھا تو راستے میں کئی جگہوں پر ایک ندائے غیبی، ایک عاطف غیبی، ایک آواز خالی آتی اور وہ اس آیت کی تلاوت کرتی. حتیٰ ایلیپو جسے عربی میں حلب کہتے ہیں، جہاں آج بھی اس عیسائی کا چرچ ہے جس میں آقا حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا، بلکہ رکھا کیا گیا تھا، وہ خود لشکر عمر سعد کو پیسے دے کے ایک رات کے لیے سر کو اپنے گھر میں مہمان لایا تھا. جو ہم حلب کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد الگ، وہاں سے تھوڑے فاصلے پر جنگ صفین کے میدان میں جا کے حضرت ہمارے یاسر و جناب اویس قرنی کے روضے کی زیارت ہے. تو یہ چرچ
یہ وہ چرچ تھا کہ جس کی دیوار پر ایک ہاتھ میں خالی ہاتھ رائٹنگ آن وال، وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، بائبل کی اسٹوری ہے، لیکن کربلا کے واقعے میں بھی ایک خالی ہاتھ، اتنا ہاتھ جو آپ وضو کے شروع میں دھوتے، وہ دیوار پر اسی آیت کو لکھ رہا ہے۔ تو راستے میں کئی جگہ پہ ایک آواز آتی ہے، کس کی آواز ہے کوئی نظر نہیں آتا ہے بھی آواز، اور وہاں تو ایک ہاتھ آتا ہے جو اس آیت کو لکھ رہا ہے۔ یعنی جگہ جگہ عمر سعد اور شیمونہ خودی جو بھی اس قافلے کو لے کے جا رہا ہے، ان کو یہ میسج مل رہا اور آیت کے ذریعے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج کا دن آ گیا 40 دن، جہاں پہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظالم کا کتنا برا انجام ہو رہا، اپنے مغز میں، اپنے دماغ میں، اپنے تصور میں، اپنے امیجن میں آپ 2 پکچر لے کے آئیے۔ بہت ہی شارٹ، میں پہلے بھی عشرہ زینبیہ کی ایک مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں۔ ایک 11 محرم ہے اور ایک 20 صفر۔ میں 20 صفر پر کو اس روایت پہ بھروسہ کرتے ہوں کہ اہل بیت کربلا آئے، شیخ عباس قمی نے مفاہیم میں یہ لکھا، 2 تصویر، 2 سین، 2 منظر، 2 پکچر، 11 محرم اور 20 صفر۔ جگہ ایک ہے، سیم پلیس ہے کربلا۔ 11 محرم کو بھی کربلا اور 40 کا دن بھی کربلا، اور سیم قافلہ 11 محرم کو بھی یہ قافلہ اور 20 صفر کو بھی 40 کے دن بھی یہی قافلہ۔ وہ فرق یہ ہے کہ 11 کو یہ قافلہ جا رہا تھا، چہلوں کے ذریعے قافلہ آ رہا، لیکن جگہ وہی کربلا اور وہی یزید کی فوج ہے۔ انڈیویجولز چینج ہو گئے ہوں گے، مگر 11 محرم کو بھی یزید کی فوج اور 20 صفر کو بھی اس قافلے کے ساتھ یزید کی فوج۔ مگر 11 کو جو قافلہ چل رہا ہے، نہ محمل ہے نہ ہماری، بازوؤں میں رسیاں بندی ہے، قیدی بنا کے ویڈیو کو بٹھایا گیا، اور یہی قافلہ جب 40 کے دن کربلا آ رہا ہے، سیم پلیس وہی کربلا، محمل بھی ہے، ہماریاں بھی ہیں، پردے بھی ہیں، اور ہر بھی پردے کے اندر پورے عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ 11 محرم کو یہ قافلہ جاتا ہے تو آگے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا، 20 صفر یعنی 40 کو یہ قافلہ آتا ہے تب بھی آگے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا، 11 محرم کا اناؤنسمنٹ بھی یزید کر رہا، 40 کا اناؤنسمنٹ بھی یزید کر رہا۔ 11 محرم کا اناؤنسمنٹ ہے کہ اے مسلمانوں، آج یہ منظر دیکھو، یہ تماشا دیکھو، حاضری سبایا بنا کے رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، ایک طرح سے ان کی ہنسٹ اور توہین کی جا رہی ہے۔ اور 20 صفر کو بھی یہی قافلہ ہے، یزید کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو رہا کہ اے راستے میں کھڑے ہوئے لوگوں، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، یہ رسول کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ان کو پوری عزت اور احترام۔ یہ صرف 1 سال کے اندر کتنی بڑی چیز ہے، وہی کربلا، وہی قافلہ، وہی یزید کا نام ہے۔ کل کہہ رہا تھا یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، قیدی ہیں، سبایا قیدی ہیں، اچھی طرح سے ان کو دیکھو۔ آج کہہ رہا ہے نگاہیں نیچی کر لو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کا پورا احترام اور عزت کرو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے ظالموں، اللہ تمہارے ہی ہاتھ سے تمہیں وہ پنش کرے گا۔ تو اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا شروع کی ایک مجلس کہ 40 کا دن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ آج بھی کربلا میں آج ہمارے کتنے ہی مومن بھائی اور مومنہ بہن، اتنے بڑی تعداد میں، اتنا بڑا نمبر وہاں پہ، یورپ کے کئی ملکوں کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے جو صرف ایک دن کربلا میں ظاہر پہنچتے۔ کیوں؟ 40 کا دن اہل بیت کی ظاہری فتح کا اعلان کی۔ دیکھیں وہ کامیابی کے دشمن بھی اپنی زبان سے کہے کہ تم کامیاب۔ 11 محرم زمین کی مخلوقات سے لے کے آسمان کے فرشتے تک گواہی دے رہے کہ حسین کامیاب، خوش تم کامیاب، لیکن 40 کے دن یزید اور یزیدی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین کامیاب۔ اور اب اتنی بڑی کامیابی کیوں؟ ان کے بعد کوئی ویپنز یا ہتھیار نہیں تھے،
ان سیلانیوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، ان سیلانیوں نے کوئی تیر و تلوار اور میزائل چلا کے کامیابی حاصل نہیں کی۔ یہ کامیابی کیسے؟ اس کے لیے میں نے کہا کہ ایک پوائنٹ شیطان کے انٹرویو کا رہ گیا۔ یہ اپنی جگہ ایک الگ گفتگو ہے، یعنی جنہوں نے جو آج مجلس میں نہیں آ سکیں گے ڈے ٹائم میں، اور اگر آن لائن بھی وہ نہیں سن رہے ہیں تب بھی وہ کل کا سبجیکٹ مکمل ہے، لیکن ایک پوائنٹ جب شیطان سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارا سب سے بڑا ٹول، تمہارا سب سے بڑا ویپن، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے جس کے ذریعے سے تم لوگوں پہ کنٹرول حاصل کرتے ہو اور ان کو شکست دیتے ہو؟ تو شیطان نے جملہ کس انٹرویو میں کہا؟ اچھا، ایک ہے خود امام معصوم کی حدیث، میں نے کل کہا تھا نا کہ دو پیرلل یہ روایتیں چلتی ہیں، شیطان کیا کیا کہہ رہا ہے اور معصومین کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک اور روایت ہے امام کی، اس میں شیطان کا ایک اور ویپن اور ٹول بتایا گیا ہے، جس کے لیے بھی ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن آج ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، کہ زیارت اربعین کی امپورٹنس۔ دیکھیں، امپورٹنس تو ہے کہ آپ کو فزیکلی وہاں جا کے زیارت کریں، لیکن پھر زیارت پڑھیں بھی۔ جو گئے ہیں وہ وہاں زیارت پڑھ رہے ہیں، بلکہ صبح پڑھ چکے ہوں گے فجر کے بعد، اور یہاں بھی یقیناً زیارت ہوگی۔ تو وہ زیارت اربعین کی فضیلت میں پہلے ایک حدیث پڑھی جاتی، تو میں مجلس میں پڑھ دوں، اگر کہ آپ نے بار بار سنی ہے لیکن ایک بار اور سن لی، اگر کہ ڈیٹیل سے میں شروع مجلس دوسری یا تیسری مجلس میں بتا چکا ہوں کہ علامت مومن 5 کس امام کی حدیث ہے، یہ بھی میں نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آخر انہی امام کی حدیث کیوں، 11 کی کیوں حدیث ہے، 6 کی کیوں نہیں، وہ سب ڈیٹیل آ چکی ہے، صرف حدیث۔ کہا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز دن اور رات میں پڑھتا، اور زیارت اربعین کرتا، اور بسم اللہ نماز میں زور سے پڑھتا، اور مٹی میں سجدہ کرتا ہے، اور ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا، وَتَخَدُّمَ بِالْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا۔ تو اب یہ حدیث کی وجہ سے اربعین کی زیارت بہت اہمیت بنی، لیکن میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا ایز اٹ از، وہی کوئسچن رکھ رہا ہوں، جواب نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ آج آخری مجلس ہے اور آج ہی رات کو میری فلائٹ ہے، تو اس لیے میں جو اصل سبجیکٹ ہے، وہ جو میں نے دو آپ کے سامنے پکچر پیش کی، اصل وہ میرا موضوع ہے، لیکن اس کے بارے میں صرف ایک سوال، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب مستحب، واجبات نہیں، اور انہیں مومن کی نشانی بتایا گیا ہے۔ یہ وہ 6 امام کی حدیث ہے، شیطان کا ویپن اور مومن کا ویپن۔ کبھی کسی اور موقع پہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا آپ کے آنے کا، آپ کے یہاں آنے کا، تو وضاحت کروں گا۔ ابھی یہ لفظ میری زبان پہ کیوں آ گیا؟ ایک تو مجھے یہ حدیث پڑھنا ہی تھی کہ اربعین کے عشرے میں اور یہ حدیث نہ پڑھی جائے، ظلم اور زیادتی۔ اور پھر جو انٹرویو کے اندر جملہ آیا شیطان کا ہتھیار، شیطان تیرا ہتھیار کیا؟ شیطان نے وہی جواب دیا جو بالکل حدیث کے شروع میں آیا، یعنی انٹرویو والی حدیث، وہ جو اس نے اپنی کمر میں بیلٹ باندھی ہوئی، کہا یہ عورت جو میری، دیکھیں ساری دنیا کے اندر ایک کہاوت ہوتی ہے بیک بون، محاورہ بیک بون، کسی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کربلا میں آقا عباس کا آخری سلام سن کے آقا حسین نے کیا کہا تھا؟ الان انکسر ظہری، عباس تم نہیں مرے، میری کمر ٹوٹ۔ اور یہ جملہ کربلا سے پہلے بھی آپ نے کبھی سنا؟ جی ہاں سنا، جب مولا نے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کیا تھا تو قبر پہ کھڑے ہو کے کہا الان انکسر ظہری، اے رسول کی بیٹی آپ دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ مشکل کشا جو ساری دنیا کی مشکل کشائی کرتا ہے، فاطمہ اس کے لیے سہارا تھی اور عباس حسین کے لیے سہارا تھی، مگر شیطان کہتا ہے کہ میرا سہارا، میری بیک بون، اب مجھے طاقت دینے والی عورت۔ مگر اسی موقع پہ ہمارے پاس معصوم کا ایک فرمان ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کی بیک بون اور دین کو سہارا دینے والی بھی عورت، یہ عورت ایک طرف یہ شیطان کا ہتھیار ہے، دوسری جانب یہ اللہ کا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔
شیطان اس عورت کے ذریعے اسلام کو ختم کرتا ہے اور اللہ عورت کے ذریعے سے اسلام کو بچاتا. چنانچہ ایک حدیث آپ اکثر سنتے ہیں مسائل کہ جب آقا حسین کربلا جانے کے لیے مدینے سے نکلے، جہاد کا اسٹارٹ تو وہ تھا، اور مسائل میں بھی میں اختتام کروں گا جب یہ واپس مدینے آئے. مدینے سے چلے، مدینے پہنچے، مدینہ ٹو مدینہ. تو جب آقا حسین مدینے سے چل رہے ہیں تو کچھ سنسیئر لوگ بھی آئے، اسپیشلی جو فیملی ممبرز ہیں، لیکن یا تو اتنے بوڑھے ہیں کہ حسین ان کو لے کے نہیں گئے، یا ان کو کوئی اور ڈیوٹی دی گئی، تو ان کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا تمہاری ڈیوٹی ہے. تو وہ لوگ آئے، ان میں سے کچھ لوگ مثلا عبداللہ ابن عباس، اور آ کر کہتے ہیں کہ آقا حسین اگر آپ کربلا جا ہی رہے. پہلے تو سب نے روکنے کی کوشش کی، ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ جملے زیادہ ایکسپلین کروں، ساری زندگی مجلسوں میں آپ سنتے. تو اس وقت آقا حسین نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ اے عبداللہ ابن عباس، جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے. جب حسین نے کہا نہیں میں جاؤں گا، تو کہا ایٹ لیسٹ عورتوں کو لے کے نہ جاؤ. تو حسین نے کہا یہ جہاد میں کر رہا ہوں، یہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ عورتیں میرے ساتھ نہ. یہ بدر کا جہاد نہیں ہے جو خالی مرد کامیاب کریں، یہ احد نہیں ہے جو خالی مردوں سے کامیاب ہو، یہ خندق و خیبر و حنین نہیں ہے کہ خالی مرد، یہ جمل و صفین نہیں ہے کہ خالی مرد، یہ کربلا ہے. کربلا جس میں بہت ہی چھوٹی سی آرمی کو یزید جیسی بڑی طاقت سے ٹکرایا، وہاں عورت کا وجود ضروری ہے. یہ حسین نے 2 دفعہ کہا. مکے میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ فیملی ممبر نے روکنا چاہا کہ آقا جا ہی رہے. تو ہمیں پتا یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سفر ہے، بہت ہی ٹف. آگے اسٹیجز ہیں، عورتوں کو لے کے نہ جائیے. اور حسین نے کہا یہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ عورتیں میرے ساتھ نہ ہوں. یہ وہ ہے جو جملہ میں نے کہا نا کہ شیطان اسلام ختم کرتا ہے ان عورتوں کی وجہ سے جو شیطان کا ساتھ دیتی ہے، اور اللہ اسلام کو بچاتا ہے ان عورتوں کی وجہ سے، جس کی بیسٹ ایگزامپل کربلا کی خواتین. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز. وہ شیطان کے بھی کام آتی ہے، وہ رحمان یعنی اللہ کے بھی کام آتی ہے. چاہے تھوڑا سا اسٹائل میرا ٹھیک نہ رہا ہو اللہ کے لیے، لیکن یہ عورت کے رول کی اہمیت. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ایک اشارہ کر چکا ہوں، یہ شیطان کے انٹرویو کا ایک آخری سمجھیے کہ سوال تھا کہ شیطان کہتا ہے میری کمر کو طاقت دینے والی یہ عورتیں. اور میں نے شاید کہا بھی تھا کہ دجال بھی جب آئے گا گمراہ کرنے کے لیے تو وہ 3 ہی چیزیں تو لائے گا نا. دجال کا ویپن، دجال کا ٹول میوزک یعنی گانے. میوزک کا لفظ پورا فقہی اعتبار سے صحیح کنسپٹ نہیں دیتا. پہلے حرام کا گانا اور حرام مال جو شیطان کے انٹرویو میں کئی بار آئے. اور اسی میں نے ایک جملہ کہا تھا میدان کربلا میں اللہ نے علی اکبر کے بعد آقا حسین نے فجر کی نماز پڑھائی تھی، پھر خطبہ دیا تھا، اور خطبے کے آخر میں کہا تھا کہ اے یزیدیو تم میری بات نہیں مانو گے کیونکہ لقد بولے بطونکم من الحرام، حرام مال تمہارے پیٹ میں ہے. تو یہ حرام دجال بھی یہی لے کے آئے. لیکن جتنی چیزیں دجال لے کے آ رہا ہے یہ سب اسلام ختم کرنے والے. لیکن گانا ایک آواز، مال حرام میں خریدا. انسانوں میں سے دجال کس کو لائے گا؟ بے پردہ عورتوں. تو ڈیٹیل آپ سنتے ہیں، دجال کوئی نیا سبجیکٹ اور ٹاپک نہیں ہے، بہت سنا ہے آپ. فوج ہے یہ دجال کی فوج. اور ادھر آپ نے سنا کہ آقا حسین کی فوج اور تھے، وہ مخدرات عصمت و طہارت، جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے، جن کے بچوں کے رخسار پہ تماچے ہیں، جن کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، اور وہ ایسا جہاد کر رہے ہیں. یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ کفر سے لڑنے کے لیے آدمی کے پاس بہت سارے ریسورسز ہونے چاہیے. اور جو بعض اوقات ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں موریشس میں ایسا کوئی نہیں ملا مجھے، لیکن ساری دنیا لوگ کہتے ہیں مولانا are you serious؟
کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ موبائل اور واٹس ایپ اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ میڈیا، اس سے اپنے آپ کو اور بچوں کو بچاؤ، آر یو سیریس؟ از اٹ پاسبل؟ پوری دنیا ایک طرف ہے، ہم اکیلے ایک طرف کیا کر لیں گے؟ آپ وہ کر لیں گے جو کربلا والوں نے کر کے دکھایا۔ یہ یزید کی جیل میں جا کر بھی تم انقلاب لا سکتے ہو اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، چھوٹا گروہ باذن اللہ، اگر اللہ تمہارے ساتھ۔ تو یہ بعض اوقات لوگ ہمارے مومنین شیطان سے لڑے بغیر ہی سرنڈر کر جاتے ہیں، ہتھیار ڈالتے ہیں۔ کربلا اسی لیے کہا ہمیشہ یاد رکھو، جب تک کربلا تمہیں یاد ہے تمہارا دین محفوظ ہے، اور جب تک کربلا دنیا والوں کو یاد ہے اسلام محفوظ۔ لیکن کربلا کا اہم ترین حصہ کربلا نہیں ہے، کوفہ و شام ہے۔ کربلا نے، دیکھیں جملے میرے غلط ہو رہے ہیں، کوئی چینج پیدا نہیں کی تھی، چینج پیدا کی ہے کوفہ و شام کے جہاد، اور وہاں عورت اور جو کھڑا ہوتا ہے ان کی اسلام، وہ سب سے پہلے ہماری عورتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں پہ صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کی مجھ میں آج طاقت اور ہمت بھی نہیں، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، بلعم باعورہ، شارٹ کر کے ہم اس کو بلعم باعور بھی کہتے ہیں، بلعم باعورہ، بہت نیک، بہت مقدس، بہت متقی انسان، لیکن قرآن نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، یہ قرآن ہے، قرآن، سورہ اعراف، جہاں تک کہ یاد پڑتا ہے آیت 176، سورہ اعراف سورہ نمبر 7، الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان۔ دیکھو ہمارا کتنا نیک بندہ، وائس، متقی، پرہیزگار، ہم نے اسے آیات دینا، اپنی نشانیاں دی تھی، میریکل دیے تھے، لیکن وہ شیطان کے راستے پہ چلنے لگا، کیونکہ اس آیت میں لفظ آیا ہے اتباع، اس لیے آج میں نے خطبے کی آیت چینج کر دی، وَلَا تَتَّبِعُوا، وہ آیت سورہ یاسین کی نہیں تلاوت کی، یہ آیت تلاوت کی ہے جس میں وہی لفظ آیا، جو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا انتہائی نیک بندہ، لیکن شیطان کے راستے پہ چلنے لگا۔ تو قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتے کی طرح سے۔ ہم اور آپ تو غصے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ قرآن ہے، پاکیزہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ انسان اتنا برا تھا کہ قرآن نے اس کے لیے کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ کتے کی طرح۔ یہ دو ہی تو گروہ ہیں جن کو شیطان نے کوئی جانور کہا، ایک سورہ جمعہ میں جو آپ سنتے رہتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ وَالْغَنَمِ۔ گدھا پھر بھی قابل برداشت ہے، نجس تو نہیں ہے نا، کتا۔ کیا تھا اس کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آج 40 کا دن، اس قسم کے واقعات مجلس میں آج نہیں پڑھے جاتے ہیں، لیکن بہت ہی شارٹ اسٹوری۔ پیسے دے کے اس کا ایمان خرید لیا اس زمانے کے بادشاہ، کہا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرو، اللہ نے اس کی ساری پاورز، شکتیاں، میریکل چھین لی۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے بورے بھر کے بھیجے گئے۔ کربلا کا واقعہ یاد ہے نا، جب قاضی شریح سے آقا حسین کے قتل کا فتویٰ مانگا گیا، منع کر، لیکن جب اس کے گھر میں سونا اور چاندی بھجوایا رات کو، اگلی صبح کو آ کے فتوے پہ سائن کرتا۔ فخرج الحسین عن حدہ فوجب قتل بسیف جدہ، حسین اپنے لیمٹ کراس کر گئے، بس واجب ہو گیا ان کو قتل کرو ان کے نانا کی تلوار، یہ فتوے پہ سائن کرتا۔ پیسہ ایسی ہی بری چیز، تو اب وہ بادشاہ نے کہا واپس کرو پیسہ، میں نے تو اس لیے تمہیں پیمنٹ کیا تھا کہ تم موسیٰ کے خلاف دعا کرو، اس کی زبانی کام نہیں کر رہی، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا یہ بات ہے کیونکہ ٹائم نہیں۔ اور آج کی مجلس 40 کے حوالے کہا کہ تمہیں میری بددعا چاہیے کہ میں موسیٰ کے اگینسٹ بددعا کروں، اپنی میریکل والی، یا موسیٰ کے لشکر کی تباہی چاہیے؟ کہا کہ نہیں تمہاری بددعا لے کے کیا کروں، مجھے تو موسیٰ کے لشکر کی تباہی چاہیے۔ تو کہا میں تمہیں ایک رول بتاتا ہوں،
بغیر کسی دعا اور بغیر کسی جنگ کے موسیٰ کا لشکر تباہ ہو جائے. موسیٰ کے لشکر میں بے پردگی پھیلا. تفسیر نور الثقلین کی روایت پڑھ رہا ہوں. اب یہ بے پردگی کیسے پھیلائی جائے موسیٰ کی فوج کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے یہاں کی کچھ عورتوں کو جو بے پردہ ہیں موسیٰ کی فوج میں بھیج دو. اب جو پہلے زمانے کی فوجیں ہوتی تھی نا اس میں بازار بھی لگتا, وہ جا کے وہاں شاپنگ کر بس اور کچھ نہیں. لیکن جب ان کو دیکھیں گی تو موسیٰ کی عورتوں کو بھی شوق ہوگا. آج یہی تو ہوتا ہے نا, میڈیا کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے ہماری بچیاں, ہماری عورتیں بے پردگی کو اختیار کرتی ہیں. ان کو سارے ڈریسز بہت اچھے لگتے ہیں, ان کو سارا میک اپ بہت اچھا لگتا ہے. یہ فارمولہ کب موسیٰ کے زمانے میں اس آدمی نے استعمال کیا جسے اللہ نے پہلے میریکل کی پاور دی, اب اچھی طرح سے جانتا تھا شریعت و دین کا اس پہ عمل کرو. اب وہ 8-10 بے پردہ عورتیں منی اسکرٹ پہنے ہوئے موسیٰ کی فوج میں آئی صرف شاپنگ کر. لیکن دیکھا دیکھی مومنہ عورتوں کو بھی ان کی کاپی کرنے کا شوق ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ کے لشکر کو شکست پہ شکست ہونے لگی. اور پھر وہ روایت کہ موسیٰ خود اس فوج میں نہیں تھے, وہ کیپٹل میں بیٹھے. حضرت ہارون کے ایک بیٹے یا پوتے نسل میں کوئی فوجی جنرل تھا, اس کو بھیجا دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے. روز رپورٹ آ رہی ہے کہ میری فوج کو شکست ہو رہی ہے, نبی کی فوج. وہ گیا, اس نے دیکھا موسیٰ کے فوج میں بے پردہ کچھ عورتیں آ رہی. خالی بے پردہ ہی عورتیں نہیں, ان کے بے انتہائی انڈیسنٹ اور بےہودہ ڈریس. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ شاپنگ کرنے آئی ہیں, اسی علاقے میں رہتی ہے. تلوار نکال کے اس نے سب کو قتل کیا. موسیٰ کی فوج اگلے دن سے کامیاب ہونے لگی. ایک فارمولہ, ایک رول امام نے بتایا. عورت جب شیطان کے راستے میں چلتی ہے تو موسیٰ جیسے نبی کی فوج کو شکست ہوتی ہے. اور جب عورت اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتی ہے تو قیدی بن کر رسیاں بازوؤں میں ہے, استاد کے تماچے بچوں کے لگ رہے, کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہیں اور یزیدیت کو شکست دے کے آتے. ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, وہ پھر سن لیجیے. یہ ساری چیزیں میموری میں ریفریش کرنے ہیں. شیطان کہتا ہے میرا ہتھیار عورتیں ہیں, امام کہتے ہیں میرا ہتھیار عورتیں. شیطان کہتا ہے میں دین ختم کرتا ہوں عورتوں کے ذریعے, امام کہتے ہیں میں دین بچاتا ہوں عورتوں کے ذریعے. ایک واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا, اور ایسے کئی واقعات مجھے آج اس لیے پڑھنا تھے کہ 40 کے دن مجھے کربلا والوں کے بعد جو سب سے زیادہ یاد آتا ہے نا, وہ صدام مذموم. 40 کے دن کربلا کی زیارت کا سلسلہ ہمیشہ سے تھا. صدام وہ پہلا آدمی تھا جسے پابندی لگ گئی. کربلا میں چاروں طرف ٹینک لا کے کھڑے کر دیے تھے کہ ایک زائر بھی آئے گا. اور ہمارے مرجع نے کہا کہ اس وقت ذرا صبر کرو. کچھ ایسے ینگسٹر ہوتے ہیں نا جو بڑے جوشیلے ہوتے ہیں. کہا یہ کیا مہاراج منع کر رہے ہیں کہ زیارت نہیں کرو. کہا تم دیکھنا اس کا رزلٹ کیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جو ریسٹرکشن جو بین لگایا تھا, بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, 70 ہے. کربلا کو چاروں طرف سے صدام کی آرمی نے گھیرے میں لے لیا. 40 کے ایک آدمی زیارت کو نہیں آ سکتا. 40 سے 3 دن پہلے یہ جو واک ہوتی ہے یہ بہت پہلے سے چل رہی ہے, ایک نہیں آ سکتا. نوجوان مرنے کو تیار تھے, لیکن ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں اس وقت امام خمینی بھی وہیں نجف میں پیچھے. پھر دیکھو گے نتیجہ. اس وقت کتنے لوگ آتے تھے زیارت کو؟ ہارڈلی 10,000. آج کتنے آتے ہیں؟ 25 سے 30 ملین. تو خیر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ظالموں تمہارا انجام بہت برا ہوگا. ہماری آنکھوں کے سامنے صدام ایک ایگزامپل. حجاج ابن یوسف ہسٹری میں, متوکل عباسی ہسٹری میں, زیاد اور اس کا بیٹا ابن زیاد ہسٹری میں. صدام ہمارے سامنے, ہم آئی وٹنس. تو بہت اس کے واقعات ہیں, باقی ساری چیزیں چھوڑی. جو حدیثوں میں بھی ایک جملہ آیا, کبھی دشمن اور ظالم اور کافر, اس کی زبان پر بھی اتنی سچی بات آ جاتی. صدام نے ہمارے مرجع کو شہید کیا. اب مجھے معلوم ہے کہ اس مجمع کی میجورٹی, یہ جو ہمارے پاس اس وقت مومنین, اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, یا بہت چھوٹے تھے. 83 کی بات ہے, 83.
81 صدام نے شہید نہیں 86 صدام نے شہید کیا ہمارے ایک بہت عظیم مرجع کو آیت اللہ العظمہ شہید باقر صدر. اچھا تاریخ میں اس سے پہلے بھی ہمارے کئی مرجع شہید ہوئے، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع. ان کی شہادت اس لیے ایک یونیک واقعہ بنا کہ صدام نے ان کے ساتھ ان کی بہن آمنہ کو، جو اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھی، بنت الہدیٰ، سیدہ آمنہ بنت الہدیٰ، ساتھ میں ان کو بھی شہید کیا، اور دونوں کو اس ظالمانہ طریقے سے شہید کیا کہ ممبر پہ بیان کرنا بھی پاسبل نہیں. تب یہ ارلی 80s تھا. یہ جتنے ٹیررسٹ آرگنائزیشن آج دنیا میں ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں. تو جس وقت صدام نے یہ آرڈر جاری کیا کہ ان کو بھی شہید کرو، مرجع تھے فل فلیج، جن کو آج عراق میں کہتے ہیں صدر کبیر، سینئر صدر، کیونکہ اس خاندان کے بعد میں بھی بہت شہادت ہے. کتنا شاندار روضہ بن رہا مہدی السلام بن گیا تقریبا. جناب صالح اور جناب ہود کی قبروں کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیے، وہ بھی نئے روضے بنے تو پیچھے نظر آئے گا بہت ہی شاندار. لیکن جب شہید کیا گیا تو انتہائی مظلومیت کے ساتھ. تو اس کے ایڈوائزر جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک انہیں شہید کر، دنیا میں کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ان کی بہن کو شہید نہ کر. ایک عورت کی شہادت بڑا ریئیکشن ہو. اب دیکھیں بعد میں اتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنی کہ دنیا بھی چینج ہو گئی، لیکن اس وقت تک عورت ایک ریسپیکٹ تھی. جبکہ میں بات کر رہا ہوں زمانے میں پلین بہت ہائی جیک ہوتے، بہت زیادہ ہائی جیکر کا رواج تھا، ہائی جیکنگ تھی. یہ سیکیورٹی بعد میں اسی وجہ سے آئی. اس وقت جیسے ہی کوئی پلین ہائی جیک ہوتا، ہائی جیکر پہلا کام یہ کرتے تھے کہ عورتیں اور بچے چلے، انہیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. وہ ہائی جیکر بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑی ظلم کی ٹریننگ لے کے آتے ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں پر ان کو رہا گیا. یہ سب ہمارے سامنے کے واقعات ہیں، یہ ہسٹری نہیں ہے. ہسٹری کی بھی امپورٹنس ہے لیکن یہ تو آنکھ دیکھی بات ہے. تو کہا صدام کے ایڈوائزر نے ایک عورت کی شہادت بڑا ریئیکشن آئے گا، ہمارے سپورٹر بھی ہم کو سپورٹ نہیں کر سکے، ان کو کیوں شہید کر رہے، چلو ان کو جیل میں ڈالو. تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ بھائی کی شہادت کے بعد یہ پروٹیسٹ کرے گی تو جیل میں ڈالو. ایکس ٹیمپو جو کہتے ہیں کبھی حق اللہ دشمن کی زبان میں جاری کرتا، جیسے نادر شاہ کی زبان پہ جملہ ہے سید اللہ ہے فوق ایدیہم، لیکن وہ تو آپ مولا کے فضائل میں سنتے ہیں. ایکس ٹیمپو ایک جملہ صدام نے کہا، تم یہ چاہتے ہو میں وہی مسٹیک اور بلنڈر اور غلطی کروں جو یزید کر چکا ہے؟ بھائی کو شہید کر دیا، بہن کو قید میں ڈالا، اس بہن نے قید کے اندر سے اتنا بڑا ریولوشن قائم کر دیا. میں وہ غلطی ریپیٹ نہیں کروں. جناب زینب کبریٰ اور اہل بیت کی گھرانے کی لیڈیز کے رول کو صدام بتا رہا کہ قید میں نہ ڈالنا، یہ قید میں جا کر بھی ریولوشن بپا کر دیتی. اور ہماری عورتیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دین پر عمل نہیں کر پاتی ہیں یا اپنی اولاد کو نہیں عمل کراتی. چھوٹا سا واقعہ اور سن لیجیے اور پھر میں مسائل کی منزل پہ آ جاتا ہوں. یہ واقعہ کا بھی میں آئی وٹنس. یہ 1983 کی بات کی، اب آئیے 1985. اچھا یہ مجالس میں صدام کے واقعات اس لیے بھی پڑھتا ہوں، خاص طور پہ عاشورہ ڈے کی مجلس، اربعین ڈے کی مجلس، دن کی مجلس، کہ ہم دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے ہم کو دکھا دیا کہ اسی دنیا میں کس طرح سے اللہ ظلم کا بدلہ ظالم سے لیتا. ہم صدام جیسے ظالم نہ صحیح، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اتنے ہی ظالم بن جاتے ہیں. بعض عورتوں کی سٹوری جب میں سنتا ہوں کہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آیا. وہ ایک الگ پھر سبجیکٹ ہے، آج کے لیے نہیں. وہ مجھے لاسٹ نائٹ پڑھنا تھا لیکن ذرا سا انٹرویو کا ٹاپک لمبا ہو گیا، یہ بات رہ گئی. تو اب یہ جو میں یہ واقعات پڑھتا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کو کیسے پتا چلا کہ صدام نے یہ کہا؟ صدام کا وہی پرابلم تھا جو ہر ڈکٹیٹر کا ہوتا کہ جو اس کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ ان پر بھی ظلم کرتا ہے، وہ بھاگتے ہیں. اور یہ سارے لوگ لندن میں اس زمانے میں ریفیوج یا اسائلم لیا کرتے ہیں. بھرا پڑا ہے لندن.
ان عراقیوں سے جو صدام کی فوج میں تھے اور بعد میں صدام ان کی جان کا دشمن ہو گئے. وہ یہ ساری باتیں اکثر بیان کرتے ہیں. کبھی آپ کو پہلا اشرا لندن میں کرنے کا موقع ملے تو ویسٹ لندن میں جائیے گا, مزہ آ جائے. کیا مزہ, کیا مطلب؟ پہلے 10 دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کے مغرب تک جو عورتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں نا, وہ عراقی عورتیں, وہ پوری اپنی اسی آبا کے ساتھ 200 عورتوں کا گروپ یہاں سے گیا تو وہاں گیا, 10 منٹ کے بعد مجلس کمپلیٹ ہوئی وہاں گیا, آدھے گھنٹے کے بعد وہاں گیا. بالکل مجھے لگتا ہے کہ میں کراچی کے اپنے رضویہ سوسائٹی کے محلے میں بیٹھا ہوں, لیکن آپ تو جانتے ہیں رضویہ کیا. تو ایسے بہت سے واقعات میں نے ڈائریکٹ ان عراقیوں سے سنے, مجھے نہیں بتاتے. وہ علماء کی محفل میں علماء کو بتا رہے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ 83 میں کیا تھا, 84 میں کیا تھا, ابھی میں کیا. تو خیر اب یہ واقعہ, یہ بھی اس میں تو میں خود بیٹھا. ایران میں انقلاب کے بعد بوم ایکسپلوژن بہت ہو رہے تھے اور جتنی کی پرسنالٹیز تھی سب کو شہید کیا جا رہا. تو ایک ایسا بوم ایکسپلوژن ہوا جس میں ایران کے پریزیڈنٹ جو اس وقت تھے محمد علی رجائی اور پرائم منسٹر جواد باخنر, دونوں بڑے آگے تھے, دونوں شہید ہو. اس کے بعد پریزیڈنٹ کی بیوہ شہید رجائی, ان کی بیوہ ایران میں عورت کے احترام میں خانم کہتے ہیں, خانم رجائی کراچی ہے. بلکہ یہ خواتین جنہوں نے اتنی قربانی دی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے ہماری عورتوں کو بتاتی کہ خالی میک اپ کرنا اور خالی آئینہ دیکھنا اور خالی جاب کرنا یہ عورت کا کام نہیں. ہم نے کیا کیا ایران میں اور ہم نے کیا گزر رہی ہے کراچی میں بھی ہے. تو کراچی میں ایک امام باڑہ ہے بہت مشہور, حسینیہ ایرانیہ. عربی میں آپ کو پتا ہے حسینیہ امام باڑے کو کہتے ہیں. آپ میں سے جو دبئی ہو کر آئے حسینیہ زہرا, جو قطر ہو کے آئے حسینیہ پاکستان. کراچی میں ایک امام باڑہ ایرانیوں کا حسینیہ ایرانیہ ہے بہت فیمس, کیونکہ ہمارے سارے جلوس وہاں جا کے ختم ہو گئے. جو جلوس کا دن ہے, جیسے آج اربعین کے دن کراچی میں جلوس نکل رہا ہے, وہیں جا کے ختم ہو گئے. تو میڈیا پہ بھی اس کا ذکر بہت ہے. جو ہمارے ریلیجس لوگ وہ اپنی شادیاں وہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ وہاں جب شادی ہو امام باڑے میں تو ذرا سا شادی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ریلیجس ہو جاتی ہے. بھائی امام باڑے میں تو لڑکیاں ڈانس نہیں کریں اور امام باڑے میں تو نیٹ گیدرنگ نہیں ہوگی. تو امام باڑے میں وہ بہت سارے حرام کام آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی فیملی کو, وہ سوچتے ہیں اگر ہم کسی بینکویٹ ہال میں گئے تو وہاں پہ یہ سارے گناہ کریں گے, امام باڑے میں شادی کریں, ہمیں کچھ کہنا بھی نہ پڑے اور کم از کم آدھے گناہ تو ختم ہو گیا. شادیوں کے گناہ بدترین ہے, لیکن پہلے اس کے جملہ سنیے تو سمجھ میں آئے گا. اچھا, تو وہاں پہ شادی تھی اور شادی کے بعد شہید محمد علی رجائی کی بیوہ خانم رجائی کی اسپیچ تھی عورتوں سے. انہوں نے اسپیچ دی. نیکسٹ ڈے کراچی کے علماء اور ہم جیسے اسٹوڈنٹس, ایک ان کی گیدرنگ تھی, اس میں آ کے انہوں نے اسپیچ دی. ایرانی کلچرل سینٹر خانہ فرنگ ایران, کچھ کراچی والے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے تو سب دیکھا ہے. تو ایران کا کلچرل سینٹر ہے, وہاں پہ ان کی اسپیچ تھی. انہوں نے کہا کہ کراچی کے علماء سے اور ریلیجس حوزے کے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کرنا ہم لوگ نہیں. تو میری تو خیر کوئی پوزیشن نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھی. انہوں نے اسٹارٹ یہاں سے کیا کہ جب میرا شوہر بم کے دھماکے میں شہید ہوا, بم ایکسپلوژن, تو ڈیڈ باڈی پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون. دانتوں کی مدد سے, جو ان کا ڈینٹسٹ تھا اس نے دانتوں کی مدد سے یہ پہچانا کہ کیونکہ ایک اس بم دھماکے میں کئی لوگ شہید ہوئے, یہ ان کی بھائی 30-35 سال کی ایج ہوگی, اس جوانی میں بیوہ ہوئی ہے, شوہر کی اتنی بری میت. لیکن یہ بری میں دنیا والوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, مومن کے لیے تو یہ گولڈ میڈل ہے. کا دانتوں کی مدد سے ڈینٹسٹ جس نے ان کے دانتوں کا علاج کیا, اس نے بتایا کہ یہ ان کی بھائی. اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے, 6 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, 5 سال کا بچہ, پوچھتے تھے اکثر بابا کہاں چلے گئے, بابا نہیں آ رہے, بابا گفٹ نہیں دے رہے, بابا سر پہ ہاتھ نہیں پھیر رہے. عام حالت میں موت ہوتی تو عورت رونے لگتی ہے, لیکن شہادت میں نے کبھی بھی غم نہیں کی. لیکن آج میں آپ کے
शहर कराची में आई हूं तो कल रात से आज तक मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं मुसलसल रो रही, जो शौहर की मैयत पे नहीं रो रही, जो बच्चों की यतीमी पे नहीं रो रही। अब हम सब लोग शौक, भाई क्या हो गया ऐसा? कहा कि कल जब मैं स्पीच करने उस इमामबाड़े में जा रही थी तो मेरे बाद वो शादी का फंक्शन था, जब मैं स्पीच करके निकली तो शादी में फंक्शन में औरतें आ रही और क्या बड़ी ठनी आ रही है, किसी ने ब्लाउज और साड़ी पहनी है, किसी ने स्लीवलेस लिबास पहने हुए हैं, सबका मेकअप है, बात नजर आ रहे, ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही। मैंने दिल में सोचा कि क्या वो इस्लाम है जिसके खातिर मैं जवानी में बेवा हूं? मैंने अपने शौहर की शहादत कबूल की, मैंने अपने बच्चों की यतीमी कबूल की, मैंने अपने बच्चियों के सवाल को बर्दाश्त किया कि बाबा कहां चले गए। ये इस्लाम कि जहां एक औरत जरा प्रॉपर हिजाब करने को तैयार है, अगर यही इस्लाम है तो हमने तो हिमाकत और गलती की, हम तो उल्लू बन गए, हमने ये कुर्बानी क्यों दी थी? अगर इसी का नाम इस्लाम जो ये औरतें वहां शादी के मौके पे दिखा रही कह रही थी, उस सीन को देखने के बाद यहां आने तक मैं रो रही और रो रही। एक आम सी औरत, बड़ी कुर्बानी है उसके एतबार से, लेकिन बर्दाश्त न कर सकी कि अगर इस्लाम वो है जिसके लिए हमने इतना सैक्रिफाइस किया और कुर्बानी दी तो ये औरतें क्या कर रही? इससे ज्यादा कंप्लेन ज़ैनब कुबरा करें। अगर इस्लाम वो है जिसके लिए मैंने अपने मौलाए हुसैन को शरीक होने दी, जिसके लिए मैंने अपने अकबर की कुर्बानी दी, जिसके लिए मैंने अपने अब्बास के बाजू करते देखे, जिसके लिए मैंने अपने असगर के गले में छिलता देखा, अगर वो इस्लाम तो ये तुम क्या कर रहे हो? और अगर ये इस्लाम है तो हमने वो सारी कुर्बानियां क्यों? आज अरबाईन का दिन ज़ैनब कुबरा करबला में वापस आ रही, हुसैन का मातम तो कर रही है, लेकिन हमसे और आपसे, हमारी औरतों से सवाल कर रहे हैं और मर्दों से। आज भी ऐसे लोग हैं जो आज भी दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, इतनी सी कुर्बानी है। आज भी ऐसी औरतें हैं कि अरबाईन के मजलिस में हिजाब करने को तैयार नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं जो हराम छोड़ने को तैयार नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में रात को गाने बज रहे हों। क्या ये इस्लाम है? तो फिर अली अकबर क्यों कुर्बान? ये इस इस्लाम के लिए तो अली अकबर के गले में 3 भाई का तीर क्यों लगा? इस इस्लाम के लिए। क्योंकि मैं तो खुद आई विटनेस हूं कि एक मोमिना जब अपने शौहर की शहादत पर कंप्लेन कर सकती है तो ज़ैनब कुबरा हुसैन की शहादत पे हमसे और आपसे कंप्लेन नहीं करेगी। आज इरादा करें, आज अज़्म करें, आज हर मर्द हर औरत अपनी जगह ये नियत करे कि जो इस्लाम इतना कीमती है कि ज़ैनब का मां जाया उस पर कुर्बान हो गया, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके ऊपर अमल करें। आज के बाद कोई हराम करेंगे नहीं, कोई वाजिब छोड़ेंगे, और अगर कहीं हराम हो रहा है तो वहां जाएंगे, चाहे वो कोई शराब खाना हो नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई कैसीनो हो नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई मिस गैलरी की हमारे भाई की शादी हो नहीं जाएंगे। यह है करबला का अरबाईन का मैसेज। बातें और भी थी लेकिन वक्त नहीं मिलेगा। और हमसे और हमें और आपको ये मैसेज देने से पहले एक मैसेज ज़ैनब को देना है, खुद हुसैन, उसके लिए आज ज़ैनब करबला पहुंच गई। एक मैसेज ज़ैनब को देना है हुसैन को। देखिए करबला की रिवायतों 2 या 3 मरतबा तो मुझे ये जुमला शहजादी ज़ैनब का मिला, यानी करबला से मेरी मुराद है 28 रजब को जो मदीने से निकले हैं करबला पहुंचे, 2-3 मरतबा मुझे शहजादी ज़ैनब का एक जुमला मिला। और वो जुमला क्या था? मसलन अभी जहां मजलिस के शुरू में मैंने कहा ना कि मदीने से निकलते हुए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था कि मौला अगर जाना जरूरी ही है तो कम से कम औरतों को लेके ना जाइए। बार बार आपने जिंदगी भर सुना है। तो हुसैन का जवाब तो मैंने बता दिया कि हुसैन ने कहा कि मैं ये वाला जिहाद कर ही नहीं सकता अगर औरतें मेरे साथ था। ये हुसैन का जवाब था। ज़ैनब का क्या जवाब? ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया। जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा आका औरतों को लेके न जाए तो पर्दे के पीछे से ज़ैनब कुबरा की आवाज आई कि ऐ इब्ने अब्बास, तू मेरे भाई को मशवरा दे रहा है कि ज़ैनब की मौत का सामान कर रहा है। भाई से अलग होके क्या ज़ैनब जिंदा रह सकती?
وہ مشورہ دے رہے نا کہ زینب کو نہ لے جائے کہ میں مر جاؤں گی اگر بھائی سے الگ ہو. پھر ہمیں مکے میں بھی یہ جملہ سننے کو ملا جب زینب کبریٰ کے شوہر جنہیں آقا نے مکے میں چھوڑ دیا تھا، ان کے ساتھ مولانا محمد کو بھی چھوڑ دیا تھا، وہ آپ مجلس میں سنتے ہیں ایام عزا کے فرسٹ عشرے، اور عبداللہ ابن جعفر طیار مولانا محمد کو دینے آئے تھے زینب کبریٰ کے پاس. تو شہزادی زینب کو نہیں پتا تھا کیوں آئے، بھئی یہ پتا چلا میرا شوہر آئے، گھبرا گئی کہیں مجھے واپس لے جانے تو نہیں آئے. شرم تو عورت بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. گھبرا گئی. ابھی عبداللہ نے بات شروع نہیں کی تو زینب کو پتا چلا میرا شوہر میرے پاس آئے. گھبرا کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو میں چلوں، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت جائے گی. بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ رہ ہی نہیں سکتی. تو 2 3 4 مرتبہ یہ جملہ زینب نے کہا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب زینب کبریٰ نے یہ جملہ کہا تھا تو کیا وہ ہماری عورتوں کی طرح جوش میں جذبات میں کوئی بات کہہ دی، یا وہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ کی وہ بیٹی ہے جو خود بھی صدیقہ طاہرہ وہی بات کہتی ہے جو حق ہے، جو سچ ہے؟ تو اگر زینب کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، خیال ہے کہ بھائی سے الگ ہو کے میں مر جاؤں گی، تو یہ بتائیے کہ جب عاشور کی سپہر حسین آخری رخصت کے لیے آئے اور کہا زینب بہن اب میرا آخری سلام لو، 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا، تو زینب کو مر جانا چاہیے تھا نا. کئی بار کہہ چکی ہیں کہ بھائی سے الگ ہو کے میں مر جاؤں. اب بھائی کہہ رہا ہے کہ اب الگ ہونے کا وقت آیا، آخری رخصت حسین. اب کوئی دشمن اہل بیت تو بدتمیزی سے بات کرے گا نا، وہ تو احترام نہیں رکھے، وہ کہے گا کہ آپ تو کہتے تھے زینب الگ ہو کے مر جائیں گی، زینب تو نہیں مری. کہے گا نا، بدتمیز تو ہیں وہ لوگ. میں بھی کہتا ہوں زینب مر جائے کیونکہ وہ صدیقہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ سچ بولتی ہے، وہ غلط بیانی نہیں کرتی. پھر زندہ کیوں ہے؟ حسین کے اگلے جملے نے مرتی ہوئی زینب کو اتنی زندگی دی. یہ جملہ اگر حسین نہ کہتے تو زینب مر جائے. حسین نے کہا زینب آج 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا، میرا الوداعی سلام، اور دیکھو اب میرا یہ جہاد مکمل کرنا تیری ذمہ ہے. یہ جو سنا کہ بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا ہے، مرتی ہوئی زینب زندہ ہو. اسی لیے زینب کا ٹائٹل ہے شریکۃ الحسین. بھیا تو مجھے اتنی بڑی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی دے کے جا رہا، تیری بہن زینب یہ ذمہ داری پوری کرے. چنانچہ کوفے کے بازاروں میں گئی اور ذمہ داری پوری، شام کے قید خانے میں گئی، یہ ذمہ داری پوری، نامحرموں کے درمیان گئی، یہ ذمہ داری پوری، بالکوں میں رسی بندھی، ذمہ داری پوری، بچوں کے رخسار میں تماچے لگے، زینب نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. ننھی سکینہ روتے روتے شام میں مر گئی، زینب نے اپنی ذمہ داری پوری. اور آج وہ وقت آ گیا کہ زینب اپنا مشن جہاد کمپلیٹ کر کے شام سے نکل گئی. حسین کو میسج دینا ہے بھیا تو نے بہن کو جو ذمہ داری دی تھی وہ بہن نے پوری کر دی. ایک میسج ہمیں دیا جو میں بتا چکا ہوں، اور ایک میسج حسین کو دینا. چنانچہ جیسے ہی قافلہ سکینہ کی قبر کو الوداعی سلام کر کے زینب دوبارہ ان پر بیٹھی، جیسے ہی یہ قافلہ شام سے نکلا، اب چل رہا، چلتے چلتے ایک وہ جگہ آ گئی جہاں سے 2 سڑکیں جا رہی، 2 راستے، ایک ٹوارڈز مدینہ، ایک ٹوارڈز کربلا. قافلہ مدینہ کے راستے میں چلا. یزید کا آرڈر تھا کہ اس قافلے کو خیریت اور سیکیورٹی کے ساتھ ان کے گھر مدینہ تک پہنچا کے ہو. زینب نے آواز دی سجاد بیٹا یہ قافلہ کہاں جا رہا؟ کہا پھوپھی اماں یہ قافلہ ہمارے شہر جا رہا ہے، اپنے وطن. زینب نے کہا نہیں سجاد بیٹا، زینب پہلے مدینہ نہیں جائے گی، زینب پہلے کربلا جائے گی، اور ماجائے کو جا کے یہ پیغام دینا. قافلے کا رخ پھیرا گیا اور زینب کے دل کو بھی لگی. 2 رات پہلے جو میں نے مسائل پڑھے تھے، میں نے کہا تھا نا سب کنیکٹڈ. جب زینب کربلا سے چلی تھی تو کس حالت میں چلی تھی؟ حسین کا لاشا جنگی ریتی پہ پڑا ہے، عباس کا لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اکبر کے لاشے میں برچی کا پھل اب تک نظر آ رہا. جب زینب چلی تو یہ لاشیں دیکھے، زینب کے دل کو لگی ہے 1 سال گزر گئی، پتہ نہیں میرے گھر کے لاشوں پہ کیا گزری. سجاد قافلے کو ہٹا دو مدینے کے راستے سے، ہم چلیں گے کربلا کے راستے پر.
काफिले का रुख मोड़ा गया, अब ये करबला के रास्ते में चले और उधर हुसैन की शहादत की खबर फैल रही। शुरू में तो यजीदी फौजों करबला के सारे रास्ते बंद कर दिए, कोई नहीं आ सकता। एक साल गुजर गया, जरा लीनियंसी हुई। रसूल खुदा का बूढ़ा सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, जिसने बाद में इमाम को सलाम पहुंचाया, उससे पहले हदीस किस्सा हमको और आपको पहुंचाई, वो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह जब ये खबर मिली कि अब रास्ते खुल गए अपने दोस्त और साथी से, वो भी सहाबी रसूल अकीदा, कहा कि आओ मेरे साथ करबला चलो। तो बहुत बूढ़ा हो गया, आईसाइट भी बहुत कमजोर हो गई, लेकिन जाऊंगा, हुसैन को तो मैंने गोदियों में पाला है, जाके अपने आका को सलाम करूंगा। सबसे पहले करबला ये दो सहाबी रसूल पहुंचे, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। बात तो उलमा कहते हैं कि नाबीना हो गए, ब्लाइंड, बात कहते हैं आईसाइट बहुत वीक हो गई थी। अपने दोस्त के साथ आए, करबला के मैदान में पहुंचे। जाबिर ने कहा मुझे मेरे आका की कब्र पे ले जाओ। आज का दिन, 40 का दिन, जाबिर करबला पहुंचे, मुझे मेरे आका की कब्र पे ले जाओ। अतिया ने कहा कि जाबिर मुझे तो कब्र की कोई पहचान ही नहीं हो रही। आज कोई थोड़ी है कि रोजा बना हो, कि जरी बनी हो, कि कोई तख्ती लगी हो, कि वहां पे कोई नाम लिखा हो। कहा कुछ खबरें तो हैं, लेकिन किसी कब्र पे कोई निशान नहीं है। जाबिर ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ कौन सी कब्र मेरे आका की है। इन कब्रों के बीच में ले जाके मुझे खड़ा कर। कब्रों के बीच में खड़ा किया गया। जाबिर ने एक मरतबा चारों तरफ देखा, आवाज जो अभी आप ज़ियारत अरबईन में कहेंगे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ऐ रसूल के बेटे मेरा सलाम दीजिए। एक कब्र से जवाब आया, व अलैका सलाम या साहिब जल्दी। ऐ मेरे नाना के सहाबी जवाब सलाम दे। जाबिर ने कहा यही मेरे आका की कब्र है, मुझे सहारा दे के वहां ले जाओ। और एक मरतबा अतिया जाबिर को सहारा दे के उस कब्र पे ले गए जहां से जवाब सलाम आया था। जाबिर कब्र पे गिरे, इतना रोए कि खश खा गए। लेकिन खशी के आलम में क्या देखा कि ख्वाब में गशी का आलम है, क्या देखा मेरा आका हुसैन आ रहा। याद रखिए जाबिर ने हुसैन को गोदियों में पाला। जब हुसैन की पैदाइश हुई थी जाबिर की एज 25 थी। ये तो बाप और बेटे की उम्र का डिफरेंस होता है। तो एक मरतबा ख्वाब में देखा हुसैन आ गए, मगर सर से पैर तक जख्मों से चूर हैं, बदन में तीर लगे हैं, जख्म है, खून जारी। जाबिर घबरा के कहते आका मैंने सुना था कि आप करबला में बहुत जख्मी होकर शहीद हुए, लेकिन ये तो सोचा भी न था कि इतने जख्मी होंगे। हुसैन ने कहा जाबिर मैं सिर्फ इसलिए तेरे ख्वाब में आया हूँ कि जल्दी से होशियार हो या मेरी कब्र से दूर चला जा, मेरी कब्र से दूर चला जा, जितनी दूर जा सकता है जा। जाबिर घबरा गए, कहा मौला क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे अपनी कब्र से हटाया जा रहा। कहा नहीं जाबिर मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, मेरी कब्र से हट जा, मेरी कब्र से दूर हो जा। और इतने जाबिर के दोस्त ने जाबिर का कंधा हिलाया। जाबिर ने आंखें खोली, क्या बात है? कहा कि जाबिर गजब हो गया। ऐसा लग रहा है यजीद को खबर मिल गई, हम यहाँ आए हैं क्योंकि यजीद की फौज मुझे सामने से आती नजर आ रही है। वो यजीद का लश्कर है, वो यजीद की फौज है, शायद हम मारे गए, शायद हम पकड़े गए। जाबिर ने कहा पहले तो मुझे इस कब्र से दूर ले जाओ। कब्र से दूर ले गए। फिर जाबिर का दोस्त कहता है लेकिन जाबिर ये फौज नहीं लग रही है, ये तो मुसाफिरों का कोई काफिला लग रहा है, इसमें तो ऊंट हैं, इसमें तो महफिलें हैं, इसमें तो अमारियां हैं। और उधर क्या हुआ, करबला की जमीन शुरू हुई। उस जमाने की करबला, आज की नहीं, करबला की जमीन शुरू हुई। और ज़ैनब ने अपने आप को खड़े ऊंट से जमीन करबला पे गिरा दिया। और इसी तरह चलती हुई हुसैन की कब्र के करीब आई। बस अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। एक मरतबा हुसैन की कब्र पे हाथ रखा, कहा भैया जो मिशन तूने मुझे दिया था इसी करबला उसे पूरा करके आ रही हूँ। भैया नामे यजीद को दाखिले कुछ नाम करके आ रही हूँ। आज तेरी बहन तेरे पास तेरी कामयाबी की खबर लेके आई है, लेकिन भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैं यहाँ से चली थी तो तूने अपनी सकीना भी मेरे हवाले की थी, मैं सकीना को वापस ना ला सकी। आए मैं अपनी बच्ची को शाम में खो के आ रही हूँ,
لیکن بھیا یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں واپس شام میں جاؤں گی اور قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ رہوں گی۔ ادھر زینب تو حسین سے بات کر رہی اور جابر نے کہا اے میرے دوست و ساتھی، یہ قافلے میں کوئی مرد بھی نظر آ رہا؟ کہا کہ ہاں ایک مرد نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بہت کوئی بوڑھا آدمی ہے، تجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں۔ جابر نے کہا مجھے اس کے پاس لے جا، اور اس کے قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد کہا کہ اے شخص، میں اہل بیت کے گھرانے کے ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ سب کی میرے سامنے ولادتیں ہوئی ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں اتنا بوڑھا تو کوئی نہ تھا۔ ارے تو ہے کون؟ ایک بار وہ بوڑھا کہتا ہے چچا جابر، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ انا علی ابن الحسین، میں تو حسین کا یتیم سجاد ہوں۔ وہ گھبرا کے جابر آگے بڑھے، گلے سے لگایا، پرسہ دیتے ہوئے گلے سے لگاتے ہیں نا، گلے سے لگایا، اور ایک مرتبہ پرسہ دینا چاہتے ہیں، بس آخری دو جملے۔ ایک بار سجاد نے کہا چچا ذرا آہستہ ذرا آہستہ۔ جابر نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا ایک سال تک جو توپ گلے میں رہا، اب تک اس کے زخم کا نشان بھی ہے، زخم بھی ہے، چچا ذرا آہستہ گلے سے لگائیے، بس میرا آخری جملہ سنیے، تابوت آ رہا ہے، میرا آخری جملہ سنیے۔ اور ایک بار جابر نے کہا بیٹا سجاد، تیرا بابا بھی مجھ سے 25 سال چھوٹا تھا، تو بہت ہی چھوٹا ہے، یہ جوانی میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ بس اتنا سننا تھا۔ پلٹ کے شام کا رخ کیا، چچا الشام، ارے میں نے زینب و کلثوم کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں دیکھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعداء المسلمین، ماتم حسین 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 حسین۔